بچیوں کے اندر عبادت کا شوق بچپن ہی سے ڈیولپ کیا جائے، عبادت کے حوالے سے، کیونکہ عبادت در حقیقت ان کی طاقت ہے۔ کبھی بھی کسی بھی مشکل میں واحد ایک چیز ہے کہ جو انہیں ڈگمگانے نہیں دے سکتی، وہ عبادت ہے۔ وہ اللہ کے سامنے جھکنا ہے، وہ اللہ سے گفتگو کرنا ہے، اللہ سے اپنی جو ہے راز وہ شیئر کرنا ہے، اللہ سے اپنے لیے مدد کو مانگنا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمارے لیے حضرت فاطمہ کی جو زندگی ہے وہ ایک رول ماڈل ہے خواتین کے لیے۔ حضرت فاطمہ کی جو زندگی ہے اس کو اگر ہم دیکھیں، آپ جانتے ہیں کہ گھر کا سارا کام خود کرتی تھی، آٹے کو پیسنا، گھر کے اندر جھاڑو، یہ ساری چیزیں خود کرنا، یہاں تک کہ ہاتھوں کے اوپر چھالوں کا چڑھ جانا۔ تو یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود عبادات میں کیا معمول تھا ان کا، کہ روایت میں آتا ہے کہ سردیوں کی راتیں تھیں، ایک رات میں وہ کھڑی ہوئی اور 2 رکعتیں نیت انہوں نے باندھی نفل کی، اور جب 2 رکعتیں مکمل ہوئی، سلام پھیرا تو پتہ چلا کہ تہجد کا ٹائم ہو چکا ہے۔ تو روتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، اللہ تیری راتیں اتنی چھوٹی ہو گئی کہ میری جو 2 رکعتیں نفل ہیں وہ مکمل نہ ہو سکیں۔ تو بچیوں کے اندر، ایک بیٹی کے اندر عبادت کا جو شوق ہے وہ شروع سے ہی ڈیولپ کیا جائے۔ جب 7 سال کی عمر اس کی ہو جاتی ہے، 13 سال کی عمر اس کی ہو جاتی ہے، تو یہ عبادت کے حوالے سے آپ چیزوں کو اس کے اندر ڈیولپ کر دیں۔ تیسری صفت، ایک بیٹی کے اندر خدمت کا جذبہ بھی ہونا چاہیے۔ یہ ایک ایسا عنصر ہے کہ جو اس وقت ہماری سوسائٹی کے اندر اس کے حوالے سے بڑے مسائل ہیں۔ خدمت کا عنصر کیا ہے کہ اس کی تربیت اس طریقے سے کی جائے کہ خدمت وہ اعزاز سمجھے۔ جیسے میں ذاتی طور پہ سوشل ورک کو کرتا ہوں، اور کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کرتے ہیں، وہ ہم اعزاز سمجھ کے کرتے ہیں۔ مطلب کسی کی مدد کرنا، کسی کے لیے راستہ صاف کر دینا، کسی کے لیے بیٹھنے کی جگہ وہ بنا دینا، کسی کے لیے پانی کا اہتمام کر دینا، کسی کے لیے چائے کا اہتمام کر دینا، کسی کے لیے۔ اور پھر گھر والوں کے لیے سب سے بہترین صدقہ تو کیا ہے؟ نیکی سب سے بہترین وہ ہے کہ جو گھر والوں کے ساتھ کی جاتی ہے۔ تو بیٹی کی یہ تربیت شروع سے کی جائے کہ خدمت اس کی ایک کوالٹی بن جائے۔ دیکھا عموماً یہ گیا کہ مائیں زیادہ پیار کرتی ہیں اپنی بچیوں کے ساتھ، کچن کا راستہ ہی ان کو نہیں دکھاتی ہیں، اور بہت سارے امور ایسے ہوتے ہیں جو ان کو بتائے نہیں جاتے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ بظاہر ایجوکیشن، بظاہر صفات، کوالٹی، پتہ نہیں کیا سے کیا ہوں، لیکن جو بنیادی یہ چیزیں ہیں، خدمت والا جو معاملہ ہے، یہ اگر نہیں ہے تو وہ بچی زندگی کے اندر طرح طرح سے مسائل کا اس کو سامنا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں کہ مردوں کو جو جنت ہے وہ عبادات کے ذریعے ملنی ہے، ان کو عبادات کرنی ہے پوری۔ تو خواتین کے بارے میں احادیث کا مفہوم ہے کہ ان کو جو جنت ہے وہ خدمت کے ذریعے ملنی ہے۔ فرائض مکمل کرنے کے ساتھ نوافل کا اگر مکمل اہتمام نہیں بھی ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو ذمہ داری ان کے اوپر دی گئی ہے خدمت والی، جو بطور ماں اولاد کی خدمت، بطور اہلیہ شوہر کی خدمت، بطور بیٹی ماں باپ کی خدمت، یہ اگر اس ذمہ داری کو، اس رول کو بہتر طریقے سے گزارنے پہ کامیاب ہوں تو یقیناً جنت جو ہے ان کو مل جائے گی، دنیا بھی ان کے لیے جنت بن جائے گی۔ چوتھی صفت، بیٹیوں کو استقامت سکھائی جائے۔ حالات جیسے بھی ہوں ان حالات کے اندر ڈٹے رہنا یہ بتایا جائے، یہ تعلیم دی جائے، کیونکہ ان کو یہ بتایا جائے کہ ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، کہ حالات کیا ہے، کبھی اچھے ہوں گے کبھی برے ہوں گے۔ تو برے حالات کے اندر آپ نے استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے، اور اچھے حالات میں آپ نے تیاری کو مزید بہتری کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، شکر کے ساتھ۔ قرآن کی آیت ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور پھر اس کے بعد استقامت کا مظاہرہ کیا۔ استقامت کے بعد کیا ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، اس کے بعد جو ہے فرشتے رحمت کے ان کے اوپر جو ہے وہ نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو چوتھی صفت ہے، بچیوں کو استقامت، ایک بیٹی کو شروع سے ہی سکھائی جائے تاکہ چیزوں کو بہتری کے ساتھ وہ آگے کی طرف لے کے جا سکے۔ پانچویں صفت ایک بیٹی کے اندر جس کا ہونا بہت ضروری ہے، وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے دل میں دنیا کا زہد پیدا کیا جائے، دنیا سے نفرت پیدا کی جائے، دنیا کی یہ جو ظاہری جو چمک دمک ہے اس سے بچایا جائے، اس کے اندر وہ انوالو نہ ہو جائیں، اس کے اندر وہ گم نہ جائیں، کیونکہ خواتین کے لیے ایک معاملہ اللہ کی طرف سے ہی ہے کہ وہ دنیا کی ان چیزوں کے اندر جلدی جو ہے قائل مائل ہو جاتی ہیں۔ تو کہنے کا یہ مقصد ہے
کہ دنیا کا جو زہد ہے وہ پیدا کیا جائے، تاکہ وہ یہ جو کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن، یہ جو بظاہر کہا نا کہ جب آپ صحرا میں جاتے ہیں، کبھی اتفاق ہوا ہو یہاں پنجاب کے اندر جہاں روڈیں بڑی کھلی ہوتی ہیں، لمبی ہوتی نظر آتی ہیں، تو جب آپ کی نظر دور پڑتی ہے تو لگتا ہے کہ شاید پانی ہے، جب آپ قریب پہنچتے تو پانی نہیں ہوتا۔ دنیا کی یہی مثال ہے کہ بظاہر وہ چھوٹی موٹی چیزیں ہمیں لگتی ہے کہ یہ بڑی خوبصورت ہے، اس کے اندر سب کچھ ہے، لیکن جب ہم اس کے قریب جاتے ہیں تو جا کے پتہ چلتا ہے یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایک بیٹی کے اندر شروع سے ہی اس چیز کو پیدا کیا جائے کہ وہ دنیا کی زہد کے حوالے سے چیزوں کو آگے لے کے چلے۔ چھٹی جو صفت ہے وہ ایک بیٹی کے لیے تعلیم کا مکمل خیال رکھا جائے، اس کی تعلیم پہ کوئی کمپرومائز نہ ہو، کسی بھی طرح کی کوئی کوتاہی نہ ہو۔ ویسے ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ٹرم یوز ہوئی ہے، وہ کیا ہے کہ عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں، اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ تعلیم کے معاملے میں نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ایک بیٹے کو بھی اور ایک بیٹی کو بھی ایک ہی کلاس میں بٹھا دیں، اور رزلٹ جب آئے گا تو آپ دیکھیں کہ بیٹی جو ہے وہ بیٹے سے زیادہ نمبر لے رہی ہے، وہ اس سے زیادہ آگے ہے۔ اچھا، ناقص العقل کی جو بات ہوئی وہ یہاں پر یہ ہوئی کہ خواتین کے اندر جذبات جو ہے نا وہ جذبات کے اندر بہہ جاتی ہیں۔ ان کو اگر کوئی اچھا لگا، پوری دنیا مر جائے بس وہ ٹھیک ہے، اور اللہ نہ کرے کوئی برا لگا تو پھر اس کی کیا کہنا ہے۔ جذبات کے اندر کیونکہ ایک منٹ کے اندر ایک مائنڈ بن جاتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ فیصلہ کی جو قوت ہے وہ خواتین کے اندر بہت کم ہوتی ہیں، کہ جو صحیح ڈیسیژنز ہوتے ہیں، جو اچھے فیصلے ہوتے ہیں وہ نہیں کر پاتی ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ وہ جذبات کے اندر بہہ جانا۔ اچھا، جب تعلیم آپ دیتے ہیں بچیوں کو بہتر طریقے سے تو ان کے اندر پھر یہ چیز کہیں نہ کہیں شعوری طور پہ ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ وہ اس کو سٹینڈ کرنا ان کو آتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے بارے میں یہ بات ہے کہ وہ کہیں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے ایک بچی کو دیکھا کہ وہ ایک جگہ کیچڑ ہے، کوئی پانی شانی پڑا ہے، تو انہوں نے آواز دی، امام ابو حنیفہ نے اس بیٹی کو کہا کہ بیٹی ذرا خیال کرنا کہیں گر نہ جائیں آپ۔ تو اس بچی نے، چھوٹی بچی، اس نے بڑا جواب دیا، تاریخی جواب دیا، کہنے لگے میری گرنے کی تو خیر ہے، آپ خیال کیجئے گا آپ نہ گریں، اگر آپ گریں تو آپ کے ساتھ کئی لوگ مزید گر جائیں گے، میں اگر گری تو اکیلے ہی گر جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، کتنی ہم نے صفات کی بات کی ابھی تک؟ آپ میں سے کوئی ریپیٹ کر دے جی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، صحیح صحیح۔ ساتویں صفت ایک بیٹی کے اندر وہ یہ ہے کہ بچی میں، بیٹی کے اندر غم گساری کا جو عنصر ہے نا اس کو پیدا کیا جائے۔ دوسرے کے غم میں شریک ہونا، بطور بہن بھائی کے غم میں شریک ہونا، بطور بیٹی ماں باپ کے غم میں شریک ہونا، بطور اہلیہ شوہر کے غم میں شریک ہونا، بطور ماں اپنے بچوں کے غم میں شریک ہونا۔ اس کے حوالے سے شروع میں ہی بچوں کی جو ہے وہ ایک تربیت ان کی جائے۔ ایک سائنسی ایک تحقیق ہوئی، وہاں ایک عنوان یہ لکھا گیا کہ ایک اچھی بیٹی کیسی ہوتی ہے۔ اچھا، اس ریسرچ میں ایک جو بات سامنے آئی وہ یہ آئی کہ کہا گیا کہ اس کو کہا جائے کہ اس بچی کو کیا آپ اپنے ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں، اور وہ خود جو لسٹ بنائے گی اس لسٹ کے اندر ہی اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں کہاں سٹینڈ کر رہی ہوں، کہ کیا وہ اپنے ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے معاملات کر رہی ہوتی ہے یا اپنے ماں باپ کے مد مقابل آنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔